اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ اور سٹارٹ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، نازل کرتا ہے کتاب کا، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں رب العالمین رب کی طرف سے، جو رب العالمین کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ جو ہے فجر کی نماز میں جمعے کے دن پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک خود لکھ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کہ وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا، بل ہوا بلکہ وہ الحق حق ہے، میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ تو خبردار کرے، قوم مما اس قوم کو نہیں آتاہم آیا ان کے پاس، من نذیر ان کوئی ڈرانے والا، من قبل کا اس سے پہلے، لعلہم شاید کہ وہ یہتدون ہدایت پا جائیں۔ یعنی کہ طویل عرصے تک عرب کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ قریش کے پاس مدتوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ یہ تمام انبیاء اطراف عرب میں آئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور واپس جو ہے وہ چلے گئے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض و زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون کیا پھر تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے دن، یہ 6 دن دنیا والے دن نہیں ہیں، یہ اصل حقیقت یہ دن کی مقدار کتنی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ جانتے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کیونکہ مرکری میں عطارد جو سیارہ ہے اس میں جو دن ہوتے ہیں وہ 56 ہوتے ہیں سال میں، اور جب یہاں تو یعنی کہ تمام سیاروں میں دن کے جو ہیں وہ سال میں دن جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں، اور گھنٹے جیسے 24 گھنٹے کا یہاں پہ دن ہوتا ہے، مختلف سیاروں میں دن جو ہیں وہ کسی میں جو ہے وہ تھوڑے گھنٹوں کا ہے اور کسی میں زیادہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے 6 دن جو ہے وہ کون سے تھے، کیونکہ ہمارے 1000 سال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مستوی ہوئے، یعنی کہ عرش پر مستوی ہوئے، جلوہ گر ہوئے، وہ کیسے ہوئے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے، تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، تو پھر نصیحت پکڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو مان جاؤ۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین تک، ثم پھر یعرج رجوع کرے گا، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایسے دن میں، کان ہے مقدار اس کی مقدار، الف سنۃ 1000 سال، مما اس میں سے، تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب جو ہے وہ رجوع کرے گا، الیہ اس کی طرف، فی یوم ایسے دن میں، کان ہے مقدار اس کی مقدار، الف سنۃ 1000 سال، مما اس میں سے، تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب جو ہے وہ پہلے پلان کیا، یعنی کہ اللہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں، پھر تدبیر جو ہے وہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم نافذ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ لوح محفوظ سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جیسے زندگی، موت، عزت، ذلت، روزی، سب کہاں طے پاتے ہیں اللہ کے پاس۔ یہ سب تدبیریں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں تمام فیصلے طے پاتے ہیں، فرشتے زمین پر آ کر اسے نافذ کر دیتے ہیں، اور فرشتے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی کے کہنے پر بدلتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں 1000 سال کا کام کر کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، ہماری گنتی کے برابر 1000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے جو ہے زندگی کے فیصلے جو ہے وہ کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ پھر انسان کے ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے
وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ ذالکہ یہ عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا، و شہادت حاضر کا، و شہادت العزیز الرحیم غالب ہے رحم فرمانے والا، یعنی کہ سارے کا سارا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے انبیاء کو جو ہے وہ علم دیا غیب کا، اور جتنا چاہا اپنے نیک بندوں کو دیا، لیکن سارے کا سارا غیب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا اور غیب کا علم کا مالک ہوتے ہوئے، تمام اقتدار رکھتے ہوئے غالب بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جس نے احسن اچھا بنایا کل ہر چیز کو، خلقہ پیدا کیا اس کو، و بدا اور ابتدا کی، خلقہ انسان کی تخلیق کی، انسان کو من الطین مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ انسان کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر انسان کو جو ہے کیسے انسان کی پیدائش ہوئی، ثم جعل پھر اس نے بنائی نسل اس کی نسل، من سلالۃ من ماء مہین ایک حقیر ذلیل پانی سے انسان کی جو ہے وہ نسل جو ہے وہ چلائی گئی۔ ثم پھر سواہ پھر درست کیا اس کو، نفخ پھونک دی، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا کم ہے جو شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف جو ہے وہ منازل میں پیدا کیا ہے۔ روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک جیتی جاتی جو ہے انسان کی زندگی جو ہے جو جسمانی مشین ہے وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر، شعور، عقل و تمیز اور فیصلہ و اختیارات کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان تمام مخلوقات سے جو ہے ممتاز ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو یہ روح نکل جاتی ہے، اس کو روح ملکوتی کہتے ہیں، کچھ لوگ سوتے ہی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح سے پھونکا، مراد اس نے انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں بعض قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو یہ اس کی روح کا عکس ہے۔ اس کی روح اس کے نور کا، جس کی بنیاد پر انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، عقل رکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا جو ہے وہ درجہ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کانوں سے حق سنیں، آنکھوں سے حق دیکھیں، اور دل سے ان سن کر دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل لے کر اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں قلیلہ کتنے کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالوا انہوں نے کہا اذا ضللنا جب ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، انا کیا ہم بے شک لفی خلق البتہ پیدائش میں ہوں گے جدید نہیں، بل ہم بلقاء بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے، ربہم رب کی ملاقات کے، کافرون انکاری ہیں۔ یعنی کہ بہت سے مشرک جو تھے وہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم جب مر کے مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے کیسے پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو تم کر رہے ہو وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کی پیدائش جو ہے یعنی کہ ہوگی، جب تم مٹی میں مٹی بھی ہو جاؤ گے مل کر تو پھر بھی اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور دوبارہ جو حساب کتاب انسان کو دینا ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی کہ آخرت کا انکاری ہے۔ کل کہہ دیجئے یتوفاکم فوت کرے گا تم کو ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وہ جو وکلا مقرر کیا گیا بکم تمہارے ساتھ، ثم پھر الی ربکم ترجعون اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان نے کیا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو روح کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، روح تو جسم سے نکل جاتی ہے، روح تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو ہے وہ سیف کر لیتے ہیں۔ جو مسلمانوں کی نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے، جو کافروں کی ہوتی ہے وہ سجین میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو موت کا فرشتہ جو ہے وہ ایک ہے، اسرائیل ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فوج ہے جو یہ کام کرتی ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہے، روح جو ہے وہ نکالنی ہے۔
جب مومن کی جان نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اس کے پاس نا اچھی شکل میں آتے ہیں، اور مومن کہتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہوا، اپنے مالک کو بلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اسے خواہش ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تم سو رہو، قیامت کے دن ملاقات جو ہے وہ ہوگی۔ وَلَوْ تَرَا، کاش تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم ناکسو ڈالے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا دیکھا ہم نے، وسمعنا سنا ہم نے، فرجعنا بس لوٹا دے ہم کو، نعمل ہم عمل کریں، صالحاً اچھے، انا بے شک، موقنون ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب یقین کرنے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج انسان اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہے، اور آخرت میں سر سب کے جو ہیں وہ جھکے ہوں گے۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصدیق کرتے تھے دیکھ لیے، ہمیں یقین بھی آ گیا، لیکن اس دن یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یقین کرنا صرف دنیا تک ہے، صرف زندگی تک ہے۔ تو انسانی انا اپنا حساب دینے رب کے حضور جو ہے وہ کھڑی ہوگی، کوئی انا، کوئی تکبر، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، سب جو ہے عاجز ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اب واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ اچھے عمل کریں گے، لیکن اب یقین کرنے کا اور کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، البتہ ہم دے دیتے، کُلُّ نفس، ہر نفس کو، ہداہا، ہدایت، ولیکن لیکن حق القول، سچ ہو گئی بات، منی میری طرف سے، لأملأن، البتہ میں ضرور پر کر دوں گا، جہنم جہنم کو، من الجنتی جنوں سے، والناس لوگوں سے، اجمعین سب کے سب۔ اب پہلی والی آیت میں سے ایک بات رہ گئی ہے کہ تمام انسان ملک الموت کے سامنے رہتے ہیں، تمام انسان جیسے تشت میں رکھے ہوئے دانے ہوتے ہیں نا ویسے، اور وہ دن میں کئی مرتبہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ کون؟ اسرائیل۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، یعنی کہ ہر انسانی ہدایت یافتہ ہوتا، ہر انسان مومن ہوتا، لیکن دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہونا تھا نا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو بھیج کر ان سے جو ہے وہ امتحان لینا ہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، اختیارات دے کر ہمیں امتحان لیا کہ انسان اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جنوں کو بھر دوں گا۔ کیوں یہ بات پوری ہوگی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا تھا انبیاء کے ذریعے کہ جو نہیں مانے گا میری انبیاء کی بات تو میں ان کو جہنم سے جو ہے وہ بھر دوں گا، سب لوگوں کو۔ تو اللہم اجرنا من النار، جو نہیں مانے گا انبیاء کی بات۔ فذوقوا، پس چکھو، بما، ساتھ اس کے، نسیتم، جو بلایا تم نے، لقاء، ملاقات کو، یومکم، اپنے دن کی، ھذا، اس دن کی، انا، بے شک، ہم، نسیناکم، بلا دیں گے تم کو، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، عذاب ہمیشگی کا، بما، بے وجہ اس کے، تم تعملون، تم عمل کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس طرح دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، اس طرح اب قیامت کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا، یعنی دنیا کے عیش میں گم ہو کر تم نے اس بات کو بالکل بھلا دیا کہ کبھی اپنے رب کے سامنے بھی ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اس لیے میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں کسی کو پوچھے گا، آپ نہ ہمیں بھول جانا۔ تو یہ وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اطاعت کو بھولے نہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو، تو اللہم اجرنا من النار، انما، بے شک، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بی آیاتنا، ہماری آیات کا، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب نصیحت کیے جاتے ہیں، بیا، ساتھ ان کے، خروا، گر پڑتے ہیں، سجدا وسبحوا، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو سورہ اس میں سجدہ ہے، تو سجدہ میں بھی کروں گی اور آپ بھی کریں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس کی کبریائی انہیں مقبول نہیں ہوتی، اور اطاعت رب سے جو ہے وہ ایسے لوگ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان جاتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جب وہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے نا،
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کی، یعنی کہ نفس کی کبریائی، غرور اور تکبر، ان کی انا اللہ کی بات کو قبول کرنے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں نا کوئی مانع نہیں بنتی، یعنی کہ منع نہیں، سب وہ عاجزی میں ملا کر سب کو ختم کر کر وہ اللہ کے حضور گر جاتے ہیں۔ تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان المضاجع بستروں سے، یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف سے اور امید سے، ومما اور رزقناہم اس میں سے جو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا حال دنیا پرستوں کا سا نہیں ہوتا کہ وہ جو دن کی محنتوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے، شراب نوشی، کھیل تماشوں کی تفریحات انہیں درکار ہوتی ہے، ان کے بجائے یعنی کہ دنیا داروں کے حال کی بجائے ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ دن بھر اپنے فرائض انجام دے کر جب وہ فارغ ہوتے ہیں نا تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں، راتیں یعنی کہ رات کا ایک حصہ تہجد جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اللہ ہی سے ساری امیدیں جو ہیں وہ بستہ کرتے ہیں، راتوں کا ایک حصہ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو تھوڑا یا بہت حلال رزق سے نوازا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیوے رزق سے خرچ کرتے ہیں اور اس سے تجاوز کر کے اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے حرام مال پر ہاتھ نہیں مارتے، یعنی کہ وہ اپنے خرچوں کو اسی حلال رزق میں پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فلا یخاف ولا فلا تعلم وہ خرچ کرتے ہیں، نفس ما پس نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفی جو چھپایا گیا لہم ان کے لیے، من قرتی آنکھوں کی، عیون ٹھنڈک میں سے، جزاء بدلہ ہے، بما بے وجہ اس کے، کانوا یعملون اس کے وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی کہ یہاں نیکی کے کام پر خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اچھے اعمال بے حد ضروری ہیں۔ بعض لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھی کہ میں یہ عمل کر سکوں، میں یہ قابل نہیں ہوں، میں یہ نیک عمل کر سکوں، تو آخرت میں کاش کہنے کی بجائے انسان زندگی میں جو نیکیاں کرنے کی انسان کو جو ہے وہ مہلت ملے وہ فوراً سے کر لے۔ تو اس طرح جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی نیک کام لیتا ہے، کوئی اچھے عمل کرواتا ہے، تو انسان دنیا میں بھی کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھی اللہ تعالیٰ کہ جس قابل تو نے بنا دیا۔ اس طرح انسان جنت میں بھی کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، مومن کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا۔ تکبر سے خالی انسان ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں کہ اللہ کرم کرے گا، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ افامن کانا کیا بھلا جو ہوا، مؤمنن مومن، کمن مانند کانا ہو سکتا ہے فاسق کے، لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے، فاسق جو کسی حد پر نہ رکے جہاں تک اس کی مرضی ہو جائے، مومن وہ جو حق کو نظر آنے پر سر جھکا دے، یہ دونوں مومن اور فاسق کے رویے ہیں، نہ خیالات، نہ معاملات، نہ اعمال میں کبھی بھی وہ یکساں نہیں ہو سکتے، تو دونوں کے انجام پھر کیسے جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اما الذین رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے اچھے، فلہم تو ان کے لیے جنات المأوا باغات ہیں، ٹھکانہ ہیں، نزلا مہمانی کے طور پر، بما کانوا بے وجہ اس کے تھے وہ یعملون عمل کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پہلے انسان کو ڈرایا کہ انسان یہ کرے گا تو اسے ملے گا، خوشخبری ہے کہ اپنے رویے بدل لوگے، اپنی اصلاح کر لوگے تو کیا ہوگا، اللہ ہمیشہ کے لیے ہے جنت میں ٹھکانے دے گا، اور مہمانی بہترین جو ہے وہ ہوگی، اور کیوں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل کو بدل لیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ رہے وہ لوگ، فَسَقُوا جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بس ٹھکانہ ہے ان کا آگ، کلما جب کبھی اراد وہ ارادہ کریں گے، یخرجوا کہ وہ نکل آئیں، منہا اس میں سے، اعیدوا لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں،
وقیلا کہا جائے گا لہم ذوقوا عذاب النار چکھو عذاب آگ کا، الذی وہ جو تھے کن تم تھے تم ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے تکذبون جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جہنم کا عذاب ایسا شدت کا ہوگا کہ واپس نکلنا چاہیں گے تو اللہم اجرنا من النار، تو فرشتے ان سے کہیں گے اب چکھو مذاق، دوبارہ گھسیٹ کے جہنم سے نکل تو نہیں پائیں گے لیکن بھاگنے کی کوشش تو کریں گے نا، دوبارہ انہیں وہ عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ تو ہمیں جو ٹائم ملا ہے اپنی زندگی کا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں مومن کا راستہ اختیار کرنا ہے یا فاسق کا اختیار کرنا ہے؟ ہمیں مومن کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب عذاب میں سے، لدنا دون العذاب نزدیک کے علاوہ عذاب کے اکبر بڑے، لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمان عذاب اکبر ہے آخرت کا عذاب جو کفر اور فسق کی پاداش میں دیا جائے گا، اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کیوں؟ جس سے مراد ہے تکلیفیں جو اس دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، مثلا افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، حادثات، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ، اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط و فسادات، لڑائیاں، اور دوسری جو بڑی بلائیں ہوتی ہیں جس میں لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں اس عذاب کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے لوگ ہوش میں آ جائیں اور اپنے فکر و عمل کو اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے عذاب سے، چھوٹے عذاب سے، ہر طرح کے اپنے عذاب سے بچا کر رکھے۔ ومن اظلم، اور کون ہے اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو نصیحت کی گئی بھی آیات ہی ربی ساتھ آیات کے اپنے رب کی طرف سے، ثم پھر اعرض اس نے منہ موڑ لیا انہا اس سے، انا بے شک من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت کی نشانیوں کے ساتھ، نشانیاں 6 قسم کی ہوتی ہیں، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ چوتھی وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ پانچویں وہ نشانیاں جو انسان پر آفات عرضی یعنی کہ زمینی اور آسمانی آفات کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ اور چھٹی ان سب کے بعد وہ آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو بھیجی کہ انسان اپنے اعمال کو جو ہے وہ بدل لے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جرم کرنے والا یہ نہ سوچے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ضرور سزا ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے زندگی تک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلت میں مومن کا رویہ اختیار کرنے کی، مومن کی جو ہے وہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس میں جو پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔